الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج ایک ایسے عمل پر بات کرتے ہیں جو اسلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن شاید ہم اس کی گہرائی کو ہمیشہ پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ آج ہم مل کر درود شریف کی اہمیت اور اس کے ہماری زندگی پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم درود شریف کو اپنی زبان سے ادا تو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں؟ یہ دراصل ہمارے دل کی آواز ہے، ایک ایسا روحانی تعلق جو ہمیں سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حقیقت اور روحانیت چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں درود شریف کا مقام آخر ہے کتنا بلند۔ دیکھیے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو ایک مومن کے تعلق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف جوڑتا ہے بلکہ اسے ہر لمحہ اور بھی مضبوط کرتا جاتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو درود شریف زبان سے زیادہ دل کا عمل ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت، ہماری گہری عقیدت اور ان کی اطاعت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا ایک سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ پیمانہ ہے جو ہمارے دل میں موجود محبت کی گہرائی کو ناپتا ہے۔ اور درود شریف کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت وہ کسی انسان کی بات نہیں، وہ تو خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو بعد میں شروع ہوا ہو، بلکہ اس کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہی بات اسے ایک عظیم حکم بناتی ہے۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس عمل میں جو اسے دوسرے تمام اعمال سے بالکل الگ کرتی ہے اور اسے اتنی غیر معمولی فضیلت عطا کرتی ہے؟ اور اس کا جواب سچ میں حیران کن ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا، یعنی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اس عمل کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسی عظیم عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یعنی اہل ایمان کو شریک ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ صرف ایک سفارش نہیں بلکہ مومنوں کے لیے ایک واضح ہدایت ہے کہ وہ بھی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اس مبارک عمل کا حصہ بنے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ درود شریف صرف ایک روحانی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہماری عملی زندگی پر بھی بہت گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ یہاں درود شریف کے چند ثمرات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دل کو ایک روحانی روشنی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ہمیں غفلت سے بچاتا ہے اور ہمارے دل کو سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ تو بہت ہی خوبصورتی سے ایک غافل دل اور ایک ذاکر دل کا فرق واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ زبان ہے جو غفلت کا شکار ہے، جس کا دل سنت سے دور ہے، اور دوسری طرف وہ زبان جو ہر وقت درود شریف سے تر رہتی ہے۔ نتیجہ، وہ دل خود بخود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگ اور علماء اس عمل کی گہرائی کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے اسے محض ایک وظیفہ نہیں سمجھا بلکہ ایمان کو تازہ دم رکھنے کا ایک لازمی ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسلامی اسکالرز اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ درود شریف مومن کی روح کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے غذا ہوتی ہے۔ یہ کوئی اضافی عمل نہیں بلکہ ایک بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ یہ تین نکات ایک طرح سے روحانی سفر کے تین خوبصورت پڑاؤ ہیں۔ درود شریف پہلے قدم پر ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، دوسرے قدم پر ہماری روح کے لیے غذا بنتا ہے، اور بالآخر تیسرے قدم پر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور حتمی مقصد صرف اور صرف ایک ہے، ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا گہرا کر دینا کہ وہ محبت ہمارے ہر قول اور ہر عمل سے جھلکنے لگے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ ہم کس طرح درود شریف کی کثرت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کے حقیقی نور سے روشن کر سکتے ہیں؟